بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشال بھائی۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دے کا تیرا امریکہ، قسط نمبر 35، بعنوان 1 ماہ تک سبحان کا گرین کارڈ آ جائے گا۔ ناظرین، امریکہ میں قیام کے دوران اللہ کی کرم نوازی تھی۔ اپنے طویل قیام کے دوران ایک مرتبہ بخار نے آ لیا۔ اپنے سٹور میں پڑی ہوئی دوائیاں کام نہ آئیں تو چوئی صاحب کے مشورے پر سیلم میں سرکاری ہسپتال چلا گیا۔ کاؤنٹر سے پرچی لینے گیا، کلرک خاتون نے میرا سوشل سیکورٹی نمبر کمپیوٹر میں ڈالا تو کہنے لگی، تمہارا علاج تو فری ہے۔ فری علاج کا سن کر میں حیران رہ گیا، اس لیے کہ امریکہ میں فری علاج بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ کاؤنٹر سے پرچی لیتے ہوئے میں نے خاتون سے پوچھا، کیا اس فری میڈیکل کیئر میں دانتوں کا علاج بھی شامل ہے؟ خاتون کا جواب ہاں میں تھا اور میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ہسپتال کے انتظار گاہ میں اپنی باری کے انتظار میں گوریوں کے درمیان لائن میں بیٹھ کر سوچنے لگا، اگر اپنے دیش میں گوروں کی زبان پڑھ لیتا تو اپنی درخواست کے جواب میں محکمہ صحت کی جانب سے ہائی وے خط میں فری میڈیکل کیئر سے متعلق پڑھ لیتا۔ اپنی باری پر ڈاکٹر کے حضور پیش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر پرہیز کے لیے کہا، نو سموسا نو پکوڑا۔ میں گورے ڈاکٹر کو دیکھ کر مسکرایا تو وہ کہنے لگے، میں کچھ عرصہ بھارت میں رہ کر آیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ شو سے کیا کھاتے ہیں۔ ہسپتال سے دوائی لے کر واپسی پر میں نے سوچا، کیوں نہ اپنے دانتوں کا بھی علاج کروا لوں۔ آدھے دانت تو کھاریا میں ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے نکال دیے ہیں، باقی کے امریکہ میں نکال لیتا ہوں تاکہ آئے روز کے دانت درد سے نجات مل جائے۔ رات کی شفٹ کے بعد دن بھر سونے اور کھانے کے علاوہ تو اور کوئی کام نہیں تھا۔ بخار اترنے کے 2 دن بعد میں سیلم ہسپتال میں دانتوں کے ڈاکٹر کو دانت دکھانے چلا گیا۔ پرچی بنوائی اور اپنے نمبر پر ڈاکٹر کے حضور پیش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے میرے دانت دیکھے تو کہنے لگا، تمہارے تو سارے دانت خراب ہیں، کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ کے سارے دانت نکال کر نئے دانت لگوا دوں؟ میں بھی تو یہی چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کے مشورے پر میں نے ہاں کر دی تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، سارے دانت نکالنے میں 2 ہفتے لگیں گے۔ میں نے کہا منظور ہے۔ اس طرح 1 ماہ بعد میرے جبڑوں پر امریکی دانت فٹ ہو گئے تو میں دانتوں کی حد تک جوان اور میرا منہ میرے چہرے میں خوبصورت آنے لگا۔ ناظرین، امیگریشن کورٹ سے فیصلے کے بعد گرین کارڈ انٹرویو کی تاریخ ملنے پر میڈم مینڈوزا نے فون پر اطلاع دے دی تو مینڈوزا کی بتائی ہوئی تاریخ پر میں امجد علی چودھری صاحب کے ساتھ گرین کارڈ انٹرویو کے لیے باسٹن میں امیگریشن آفس پہنچ گیا۔ چودھری صاحب بھی انٹرویو کے دوران ترجمان کی حیثیت سے میرے ساتھ تھے۔ امیگریشن آفیسر کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ اس دوران میڈم مینڈوزا نے مداخلت کرتے ہوئے امیگریشن آفیسر سے کہا کہ آپ غیر متعلقہ سوالات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان سوالات سے متعلق امیگریشن جج نے تحقیقات کے بعد سبحان الدین کے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے انٹرویو لینے والا مکار یہودی تھا۔ اس نے مینڈوزا کی مداخلت کا برا مانتے ہوئے کہا، آپ خاموش رہیں، میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا پوچھنا ہے۔ انٹرویو ختم ہوا اور ہم آفس سے باہر آئے تو مینڈوزا بہت پریشان تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی بھی گرین کارڈ انٹرویو میں کسی آفیسر کی زبان سے ایسے غیر متعلقہ سوالات نہیں سنے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، چلو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ امید ہے 1 ماہ تک سبحان کا گرین کارڈ آ جائے گا، لیکن اگر امیگریشن آفیسر کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا تو میں امیگریشن کورٹ میں اپیل دائر کروں گی۔ چودھری صاحب نے میڈم مینڈوزا کا شکریہ ادا کیا اور ہم آگے کے معاملات خدا پر چھوڑ کر واپس سیلم کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، امجد علی چودھری صاحب نے امریکہ میں نہ صرف مجھے اپنے سٹور میں ملازمت دی بلکہ امریکہ میں میرے قیام کے ہر مرحلے میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔
اس لیے کہ آپ پاکستانی ہیں اور اپنے دیش اور دیش والوں سے محبت کرتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا دوسرا امریکن پاکستانی ہو جو اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر اپنے ایک ملازم کے ساتھ ہر اس مقام تک جائے جہاں جہاں اس کو جانے کی ضرورت ہو۔ میری اور میرے خاندان کی دعا ہے اللہ تعالیٰ امجد علی چوئی صاحب اور اس کے خاندان کے ہر فرد کو زندگی کے ہر خوشی سے سرفراز رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کہ اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔